اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمال ٹی وی کی جانب سے پروگرام دینی مسائل میں آج ہم ادارہ احیاء السنہ کے منتظم حضرت مولانا احسان الحق تبسم صاحب کے ساتھ موجود ہے، اور آج ہم جس ٹاپک اور موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے حضرت نے وقت دیا ہے ہمیں، وہ ہے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام، تمام امت میں افضل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے آپ کے فضائل، آپ کے مراتب مناقب کے حوالے سے حضرت سے گفتگو کریں گے۔ حضرت، آپ نے شمال ٹی وی کے لیے اور ہمارے اس پروگرام میں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ، چونکہ آپ کی زندگی بڑی مصروف ہے، اور آج کل چونکہ سالانہ پروگرامات بھی ہے مدارس کے، تو آپ پروگراموں بھی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت میں آپ کا درجہ اول اور پہلا نمبر ہے۔ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین کے سامنے اس کی ذرا وضاحت فرمائیں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی تشریف آوری کا بھی شکریہ، آپ غربت قدے پہ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو، شمال ٹی وی کو بھی مزید توفیقات عطا فرمائے کہ دین کے اساسوں کے حوالے سے جو عوام کو آگاہی آپ فراہم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے، خاص طور پہ اس دور میں جب ہمیں عالمی سطح پہ الحاد کا سامنا کرنا ہے۔ تو ان حالات میں یقیناً ہمارے نوجوان اور ہماری تعلیم نو وہ دینی اثاثیں فراہم کرنے سے قاصر آ چکی۔ بالکل، ان حالات میں یقیناً آپ کی یہ کاوش قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں تک سیدنا العادل و امامنا الراشد و قائدنا المزکیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق بات ہے، جس کو آپ نے ہمارا آج کا موضوع بنایا ہے، وہ یقیناً بڑی بنیادی اور اہم بات ہے۔ اس میں اگر ہم فطری نظام پہ ذرا غور کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو، تاریخ ہو، نظام ہو، ادارہ ہو، نظریہ ہو، مذہب ہو، دین ہو، اس کی ایک اساس ہوا کرتی ہے ہمیشہ، اور اساس کے بغیر کوئی بھی چیز پنپ نہیں سکتی، پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ہم دین اسلام کا جو مکمل ایڈیشن ہے، شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، جب اس کی تاریخ پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بنیادی اینٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ عمر بن سعدہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، سرکار دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، میرا انتخاب اللہ نے فرمایا، واختار علی اصحابی، اور پھر میرے لیے میرے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ سکتی، اس دور میں کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی کہ اللہ کا خاص انتخاب ہو اور اس انتخاب کی نشاندہی سرکار دو جہاں کر رہے ہوں، یہ نظر نہیں آتا۔ پھر فرمایا فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اسحارا، پھر میرے ساتھیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے مددگار بھی بنائے، وزیر کا معنی ہوتا ہے اس کا بوجھ ہلکا کرنے والا، اور وزیر بنائے، مددگار بنائے، پھر میرے سسرال بنائے، اور انہی میں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا انتخاب ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، پھر ان میں جس کو اساس الاساس کے طور پہ اللہ نے منتخب کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو مکلف تھے اس وقت صحیح آزاد طور پر. ویسے آپ کی زوجہ مطہرہ ہم سب کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لائیں، لیکن وہ مردوں میں نہیں اور اس درجے میں آزاد نہیں، وہ آپ کی ماتات ہیں. الرجال قوامون علی النساء کے تحت وہ بھی ویسے بھی سرکار دو جہاں کی ماتاتی میں آتی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آزاد نہیں غلام ہیں. سیدنا العدل و امامنا الراشد قائدنا المزکیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ اس وقت غیر مکلف ہیں، مکلف ہی نہیں ہیں. تو مکلف انسانوں میں آزادانہ طور پہ جس شخصیت کا اللہ نے انتخاب کیا اور سرکار دو جہاں کی مدد کے لیے ان کو چنا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ دیکھیں، اس کو میں نے اس لیے اساس کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کو، تبلیغ اسلام اور اسلامی شریعت کی اساس، کہ جس کام میں آپ نظر دوڑائیں اسلام کی تاریخ میں، اسلامی خدمات میں، اسلام کے پھیلاؤ میں، تبلیغ میں، تو آپ سر فہرست نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کھلم کھلا دعوت کی بات ہوئی تو سب سے پہلے مار کھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے بیت اللہ کے اندر جا کے خانہ کعبہ کے اندر دعوت دی، اور اس وقت تقریباً 30 سے 40 کے درمیان لوگ مسلمان ہوئے تھے، زیادہ نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ اس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے علانیہ دعوت دیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں آپ کو اس معاشرے کے شرکیہ معاشرے کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا ہے، بیہوش تک ہو جاتے ہیں. پھر آگے آپ دیکھیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کے انتخاب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بنیادی کردار نظر آتا ہے. خلفائے راشدین کے بعد جو بڑے درجے پر ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. وہ 10 صحابہ، ان 10 صحابہ میں سے ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اپنی ذات ہوگی. آگے چل کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دو کا استثناء کر لیں، باقی 7 آدمی وہ صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور عشرہ مبشرہ کا جو مقام ہے وہ امت میں اور کسی کا نہیں ہے. خلفائے راشدین کے بعد ان کا بہت بڑا مقام ہے. ایک صدیق اکبر کی اپنی ذات ہوگی اور 7 عشرہ مبشرہ میں سے، گویا عشرہ مبشرہ میں سے 8 افراد وہ ہیں جن کا کریڈٹ صدیق اکبر کو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی اساس فراہم کر رہے ہیں. پھر مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، آپ اس میں دیکھ لیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں کسی موقع پہ بھی. حتیٰ کہ ایک موقع پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ میں جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس وقت مالی تعاون کی ضرورت ہے، تو مختلف صحابہ کرام نے تعاون کیا. اور چونکہ صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ہمیشہ ان کے دوست چلتے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کسی موقع پہ صدیق اکبر سے میں آگے بڑھ جاؤں. اور اس موقع پہ خاص ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی، اپنے گھر کا آدھا سامان لائے اور لا کے جب پیش کیا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج تو میں بازی جیت گیا ہوں. ہاں، تو آگے میں آپ کو اپنے مرشد اقبال کے الفاظ میں سناتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال پیش کیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. ہر اہل ایمان کی بنائے عشق و محبت میں صدیق اکبر شامل ہے. بالکل. اور جس کے ایمان میں شامل نہیں تو وہ سمجھے کہ وہ ایمان سے محروم ہے. یقینی طور پہ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. بالکل سب کچھ پیش کر دیا. بولے حضور سرکار دو جہاں نے فرمایا چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. صدیق اکبر نے جواب دیا، جب سرکار نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، ان کے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. تو یہ عشق و محبت کا رازدار کہتا ہے اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. یہ سرکار کی تعریف کی. اس کے بعد جو اپنے دل کا عشق بیان کیا، جو محبت کی کیفیت بیان کی، وہ دیکھیں سننے کے قابل ہے. اس کو میرے مرشد اقبال نے ایک شعر میں بند کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے یوں جواب دیا، یہ انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کے لیے پوری کائنات میں جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ چراغ ہے، اور بلبل کے لیے پھول ہے. اس کے سامنے آپ گھی رکھتے ہیں اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، سونا رکھتے ہیں اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن پھول پہ وہ مرتا ہے.
پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ لیکن یہاں میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا اپنے مرشد کے شعر میں، ایک لفظ کی کا کی بجائے واو لگا دوں گا، کیونکہ حدیث کا جو ترجمہ ہے اس کے مطابق یوں صحیح بنے گا، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ تو یہ وہ موقع تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا، ہاں، اور حفیظ طائب وہ بھی اس کی ترجمانی کرتا ہے، چونکہ کسی دور میں شاعری سے ذرا ذوق رہا تو وہ چیزیں پڑھتا ذہن میں بیٹھ جاتی تھی۔ ٹھیک تو انہوں نے یوں اس کی ترجمانی کی ہے کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا۔ اسی موقع کے حوالے سے کہتے ہیں کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف کر دیا، کسی نے اپنے مال کا تہائی لا کے دیا، کسی نے آدھا دیا، لیکن عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ آپ دیکھیں مال کے خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو صدیق اکبر اساس بن جاتے ہیں، بنیاد بن جاتے ہیں۔ پھر سرکار کو تسلی دینے کی بات آتی ہے، اور ایسی تسلی تاریخ میں شاید ہی کم ہمیں ملتی ہے۔ اس کی مثال جب سرکار دو جہاں کا عام الحزن ہے، وہ سال جس میں وفات ہوئیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس کے بعد دیکھیں سرکار دو جہاں کی زندگی، ظاہر ہے یہ ایسی زندگی تھی کہ سورہ مزمل میں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ دن کو آپ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ اکیلے ہو گئے تھے گھریلو اعتبار سے۔ اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس تھا، اور جیسے ہی موقع ملا، موقع مناسب ہوا، آپ نے از خود اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، اس کائنات میں قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے ان کی ماں ہے، ہاں، اور بے ایمانوں کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان والوں کی ماں ہے وہ، جی ہاں۔ تو ظاہر ہے ہم تو بات بھی ایمان والوں کی کر رہے ہیں، کافروں کی کر بھی نہیں رہے ہیں، تو ایمان والوں کی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ، اس وقت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ان کو پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی تعاون کے لیے، آپ کے ساتھ ہمدردی کے لیے یہ میری بیٹی حاضر ہے، ان کو سرکار دو جہاں کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آپ آگے دیکھیں، میں تھوڑی سی اساس کے والے سے بات کر کے پھر جو آپ فرمائیں گے وہ کہہ دیں۔ صحابہ کرام کا جب دور گزر جاتا ہے، خیر اس میں یہاں بڑی تفصیلات ہیں، ان کو میں حذف کرتے ہوئے اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تو آپ تابعین کرام میں اس وقت کتاب و سنت کو سمجھانے والے جو لوگ تھے ان کو فقہا، چونکہ یہ تفقیہ تو سرکار دو جہاں کے دور میں شروع ہو گئی تھی، آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ جو قرآن نازل ہوتا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، سمجھانا آپ نے ہے، کھول کھول کے بیان آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ کرتے رہے، صحابہ کو سمجھاتے رہے، اور جو صحابہ کرام اپنی سوچ، فکر، عقل، خرد لڑا کے اس سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، اس پہ سرکار دو جہاں شاباش بھی دیتے تھے۔ حدیث معاذ بن جبل آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ آپ علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ تفقیہ کا جو دور تھا، جب صحابہ کرام کو دور گزر گیا تو اب یقیناً ایک سوال سامنے آتا تھا کہ اب لوگوں کو مسائل سمجھانے والے وہ کون ہوں گے۔ آپ اس میں دیکھیں مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ الرسول علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کے اندر جو بڑے بڑے فقہا، اس وقت فقہائے سبع ہیں، فقہائے سبع، تو ان کا جو دور آتا ہے، اب فقہائے سبع کا پورا کریڈٹ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ کہیں تو آپ کا پوتا ہے ان فقہائے سبع میں، کہیں آپ کا نواسہ ہے، کہیں آپ کی بیٹی کے شاگرد ہیں، کہیں آپ کے واسطے سے ایمان لانے والوں کے بیٹے ہیں۔ فقہائے سبع، وہ پورا فقہائے سبع کا کریڈٹ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ خطیب نے اپنی کتاب الاسماء المبہمہ میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ شعر بھی ذکر کیا ہے، فقہائے سبع کے نام گنوانے کی تفصیلی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غرض ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی ہم دیکھیں نا، ہجرت کو دیکھ لیں، ہجرت میں جب ہجرت کا آغاز ہوتا ہے اور ابتدائی ہجرتیں ہیں ان میں آپ کا کردار ہے، پھر مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت ہوتی ہے اس میں آپ اساس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان تمام واقعات کو ظاہر ہے ان کو تفصیلاً ذکر کرنا بڑا وقت کا متقاضی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے اندر، تفہیم اسلام کے اندر، سرکار دو جہاں کی نصرت کے اندر، سرکار دو جہاں کی یاوری کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اساسی مقام ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاید اسی بنیاد پہ شاعر نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ صدیق یار و یاور محبوب کردگار، یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور یاور بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ صدیق یار و یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ نبوت کے تاجدار، ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔
اسی حوالے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے جو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے صحابہ کرام کی، تو اس میں بھی مراتب کے اعتبار سے کہ جیسے ستاروں میں کبھی کسی میں روشنی کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، تو تشبیہ بھی غالباً اس لیے دی ہے کہ صدیق اکبر کی شان جیسے آپ نے اشعار کے اندر بیان کیا کہ نرالا ہی ہے، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، ہر حوالے سے سفر و حضر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ لیکن ناظرین کے لیے ایک سوال یہ بنتا ہے یا ذہنوں میں آتا ہے کہ جو دینی تعلیمات ہے ہم تک پہنچی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ سے زیادہ ایک ذخیرہ امت تک پہنچا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کم ہے، اس کی وجہ؟ نہیں، اس میں ایک تو حدیث کے اندر جو بیان ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ اس کو ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلقیح و فہوم الاثر میں لکھا ہے، دیگر محدثین نے اس کو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ان کی وضاحت موجود ہے حدیث کے اندر۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس بنیاد پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اس بات سے ڈر محسوس کرتے تھے کہ سرکار نے فرمایا ما لم اقل، اگر ایک حرف بھی کمی بیشی ہوگی، ایک لفظ زیادہ ہو گیا، ماں میں تو آتا ہے نا، عموم ہے اس میں، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوگا، اس لیے ان کی روایات دیگر صحابہ کی نسبت کم ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کی سرکار دو جہاں کی مدد کر رہے تھے، خیرخواہی کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے، تو وہ ایک ذمہ داری اس طرح سرکار دو جہاں کے دور میں بھی جو امور تھے ان کی تقسیم تھی اور کرتے تھے باقاعدہ۔ جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیثیں لکھتے ہیں، سیدنا العدل و امامنا الراشد و قائدنا المزکى ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ احادیث کو صرف یاد کرتے تھے، لکھتے نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ان کی روایت موجود ہے کہ صحابہ میں کوئی بھی مجھ سے حدیث میں بڑا ہوا نہیں ہے، کہ ان کو کام ہی یہی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، اور میں نے پہلے عرض کیا شروع میں کہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، انتخاب اللہ کے، اور وہ جو انتخاب ہوتا ہے اس انتخاب کے مطابق اس آدمی کا کام 100% پرفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے اللہ نے جو انتخاب کیا تو خاص طور پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں صحابہ میں کسی کی روایت مجھ سے زیادہ نہیں ہے، الا ما کان من عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمر کی روایت زیادہ ہو سکتی ہیں، کیوں؟ فإنہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، یہ صرف یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کا ایسا ان کو جنون تھا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ کھانے کا وقت ہوا، کھانے کے لیے نہیں جا رہے، اور کوئی ضروری تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اگر پیاس لگ دیا تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے جو دستیاب ہو جاتا ہے پی لیتے ہیں، نوش فرما لیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے خاص طور پہ، ظاہر ہے پانی تو دستیاب ہی تھا، باقی بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے غشی کے دورے پڑتے تھے، تو جب دورہ پڑتا میں گر جاتا۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو، عبد الرحمن ان کا جو راج نام ہے، کو ان کو کہیں مرغی کا دورہ پڑ گیا، اور آگے تک اس وقت علاج یہ سمجھا جاتا ہے گردن پہ پاؤں رکھیں، تو پاؤں رکھتے تھے، تو کہتے ہیں حالانکہ قسم کہا کہتے ہیں ما بی الا الجوع، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، صرف بھوک تھی، اور بھوک تھی کس وجہ سے کہ میں حدیثیں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اور صدیق اکبر ماشاءاللہ وہ لشکروں کی قیادت بھی کر رہے ہیں، سرکار دو جہاں کے سفر بھی کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھے وہیں باقی امور میں مصروف تھے، دربار رسالت بیٹھے ابو ہریرہ جنہوں حدیثیں یاد کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمرو لکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے وہ معاملات کی وجہ سے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی اس پہ بھی ایک چھوٹی سی بات اگر گنجائش ہو تو کہہ دوں۔ جی بالکل کہہ دیں۔ ستاروں کی بات آپ نے کی اور پھر مراتب کی بات کی، اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر یہ جو حدیث ہے اصحابی کا یہ سند کے حوالے سے اس میں کلام ہے، لیکن صحیح مسلم کی جو روایات ہیں ان کے حوالے سے کوئی کلام نہیں، اور اسی طرح یہ صحیح حدیث ہے کہ جہاں میرا کوئی صحابی فوت ہو جائے قیامت والے دن الا بعث لهم قائدا ونورا، تو یہ نور ظاہر ہے انہیں ستاروں سے نکل رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو قابل غور ہے، وہ بھی ہمارے ناظرین تک بھی اور سامعین تک بھی پہنچ جائے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ہم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ستارے ہیں، اور ان میں کوئی قطبی ستارہ ہے، کوئی وہ ہمارے یہاں اس کو سحری کا ستارہ کہتے ہیں، مختلف ان کے درجات ہوتے ہیں۔ باقی اس میں تفصیل ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے اسی سے راستے معلوم کرتے ہیں، سمندری راستے تو یہی ہے، اس لیے تو دوسری حدیث میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، بالکل جی، وہ قرآن میں ہے نا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ستاروں کے واسطے جو اپنے راستے معلوم کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں
انسانیت کے لیے جو لوگ ستارے ہیں ان کو ذرا دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں. النبیین اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 درجے ہیں، یہ 4 درجے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، یہ انسانیت کے لیے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں زمین والوں کے لیے ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ پہ تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ اہل حق کا، اہل ایمان کا پکا نظریہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات میں آخری معصوم ہیں. کوئی نیا معصوم پیدا نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا. آپ خاتم المعصومین ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں. کیونکہ اس پہ ایک مستقل مجلس کی ضرورت ہے. کبھی خاتم المعصومین اس کی حیثیت کیا ہے؟ خاتم ٹھیک ہے، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے لیکن ابھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اچھی بات. تو وہ نبیین کا سلسلہ تو یہاں ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس سے ملا ہوا جو درجہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ صدیقین کا. اب آپ دیکھیں صدیقین کا درجہ، اس میں انبیاء کے بعد جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور صدیقین میں ان کا درجہ پہلا ہے، پہلا درجہ ہے. اچھا، یہ اگر ہم تسلسل کے ساتھ سرکار دو جہاں کی زندگی کی، ان کی زندگی کے بعد کے واقعات کی، غزوات کی، علمی خدمات کی، ان سب چیزوں کی اگر ہم برگردانی کریں اور مطالعہ کریں، بغور دیکھیں، تو اس میں ایک اشارہ ہر چیز میں مل رہا ہے کہ انبیاء کے بعد جیسے صدیقیت کا رتبہ ہے، اسی طرح جیسے ہی نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آخری نبی منہ موڑے گا، اس کے بعد فوراً اس جگہ پہ ان کا نائب بن کے صدیق ہی آئے گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. تو صدیقین میں آپ کا پہلا رتبہ ہے. اسی طرح ستاروں کے اندر جس طرح ستاروں میں سب سے بلند ستارہ روشنی والا جو ہوتا ہے اس کی حیثیت ہے، اسی طرح اس زمینی ستاروں میں منتخب کردہ لوگوں میں صدیق کی حیثیت سب سے بڑی ہے. اچھا، اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر جی، تو دوسری طرف بعض لوگوں کا بھی نظریہ مختلف اپنا کہتے ہیں، جیسے غوث اعظم جی، یا علی مشکل کشا وغیرہ، اس طرح کی. صدیق اکبر کہنا کہ صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا سچا، تو سب سے بڑا سچا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ کہنا، ادھر تو ہم کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، تو یہ اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائے کہ کہنا ٹھیک ہے، جائز ہے، نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی کوئی لقب دیا جاتا ہے نا، جی جی، تو اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ لقب فرق مراتب کو ملحوظ رکھ کے دیا جاتا ہے. ٹھیک. ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے. بالکل. کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو رحمت للعالمین کو بھیجنے والے ہیں، رب العالمین ہیں. اب چونکہ اللہ کے بعد ہی جب انبیاء کے تقابل کی بات آئے گی تو وہاں انبیاء کے ساتھ آپ نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین. ٹھیک ہے، میں پہلے لوگوں کا بھی سردار ہوں، بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں. اب اولین کا لفظ بنایا نا، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. جی. اب یہ دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے هو الاول، اول ذات اللہ کی ہے. کیا ہم اس اول کو سید الاولین میں لائیں گے؟ قطعاً نہیں لائیں گے، کے مقابلے میں نہیں، چونکہ وہ درجہ ہی الگ ہے، وہ کیٹیگری ہی الگ ہے، وہ صنف ہی الگ ہے. اسی طرح جب صدیق اکبر کہا جائے گا تو انبیاء کے بعد یہ معنی یہ نہیں ہوگا انبیاء، چونکہ انبیاء تو رتبے ہی بلند ہے نا. میں نے جیسے عرض کیا صدیقین انبیاء کا پہلے ذکر ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء صالحین کا ہے. تو اسی طرح جب انبیاء کی بات ہوگی تو وہاں اللہ کو نہیں لایا جائے گا. جب صدیقین کی بات میں صدیق اکبر کہا جائے گا تو انبیاء کو نہیں لایا جائے گا. آپ صدیق اکبر ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے بعد امت کے حساب سے صدیق اکبر ہے. بالکل ٹھیک، اس کی وضاحت ہو گئی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ خلیفہ بلا فصل ہے، اس کی ذرا آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے وضاحت فرمائیں. دیکھیں قرآن و حدیث تو نص ہے، قطعی ہے، اور اس کے بعد جس چیز کو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، میں یعنی نقلی دلائل کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. نقلی دلائل کے بعد جب ہم عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی عقل و خرد کا استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے اور ابھی آپ نے سوال کر دیا تو اس پہ تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رتبے قائم کیے ہیں، پہلے نبیین کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء، پھر صالحین کا ہے. اور جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صدیق اکبر کو القاب عطا فرمائے ہیں، صدیق ہے وہ جو واقعہ معراج تو اس کے نتیجے میں آپ کو لقب ملا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی مانا ہے سیدنا و امامنا
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میرے پاس فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل جو محدثین کے بعد میں آنے والے تمام محدثین کے استاد مانے جاتے ہیں، وہ اپنے وقت کے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے فتنوں کا بھرپور تعاقب کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ پہلی شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے امام اہل سنت کا لقب دیا گیا ہے. باقی جتنے بھی آئے اپنے اپنے دور میں ہوں گے لیکن بعد میں آئے ہیں. ہمارے دور میں بھی ہیں کچھ لوگ، ان کو یہ لقب دیا گیا ہے. جیسے گزشتہ صدی میں امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ، انہوں نے واقعی سنت کے دفاع میں اتنا کام کیا کہ ان کو اہل سنت امام اہل سنت کا لقب دیا گیا. اس کے بعد میرے شیخ و مرشد، میرے مربی حضرت مولانا شیخ سرفراز صفتر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اہل سنت کا لقب علماء نے دیا. لیکن سب سے پہلے جس کو یہ لقب دیا گیا، یعنی سنت کی ترویج کرنے والا، سنت کا دفاع کرنے والا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے صحابہ کرام کے فضائل میں یہ کتاب لکھی ہے، فضائل الصحابہ کے نام سے، 2 جلدوں میں ہے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی کہ اگر کوئی مجھے حضرت صدیق پر فضیلت دے گا تو میں اس کو وہ حد لگاؤں گا جو جھوٹے کو لگائی جاتی ہے، مفتری کو لگائی. فرمایا کہ میں اس کو حد المفتری یہ لگاؤں گا. وہ سارے مانتے ہیں. بخاری کے اندر ابن عمر کا قول موجود ہے. تو ان تمام اقوال کو آپ دیکھتے ہوئے اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبوت کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صدیقیت کا آتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں، پھر ان کی قربانیوں کے اعتبار سے دیکھیں، صلاحیتوں کے اعتبار سے دیکھیں، یا بخاری کو اس روایت کو لے لیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، آپ نے سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیا. جب کوئی معاملے کے لیے آتا تو کہتے کہ میرے پاس آنا. اگر وہ سائل سوال کرتا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملیں، علم اجد کا اگر آپ نہ ملیں پھر کیا کریں، تو فرمایا صدیق اکبر کے پاس آنا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے جس کو اہل باطل نے، یا دوسرے لفظ میں اگر یوں کہے آدمی کہ پہلی صدی میں ہی 4تھی دہائی کے اندر جو یہود کی طرف سے اسلام سے بدلہ لینے کی کوششیں شروع ہوئی تھیں، خاص طور پہ ایک بڑے شاطر آدمی کو انہوں نے تیار کر کے بھیجا تھا، عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا، یمن کے صنعاء کا رہنے والا تھا، بہت شاطر آدمی تھا. وہ اس کو بھیجا تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی سازش چلی کہ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کے حوالے سے وہ آنے لگا. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے لگی ہیں، اختلافی ہو گئی ہیں. ورنہ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس پہ متفق تھے کہ صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، یہ ترتیب تھی. اور الحمدللہ اہل حق کے ہاں 4تھے نمبر پہ سیدنا وہ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے ان کی نبوت کے حوالے سے تو کتاب و سنت کے اندر نصوص موجود ہیں. پھر خود صدیقین کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کے بعد صدیق ہی آئیں گے اس منصب پہ. ٹھیک. پھر اس پر وہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو آپ نے فرمایا کہ نماز ابوبکر سے پڑھائی، یہ تمام چیزیں فرمایا. اللہ اور ایمان والے اس کو گوارا نہیں کرتے کہ صدیق اکبر کو ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ہے. یہ امامت صغرا ہے، تو امامت کبریٰ تو یہ ریاست، سیاست، یہ حکومت ہے، یہ امامت کبریٰ ہے، اس میں بھی انہوں نے آنا ہے. اچھا حضرت، یہ خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے بھی گفتگو، آپ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو سامنے آ گئی. اب ناظرین کے سامنے کہ چونکہ صحابہ کرام پرانی شخصیات ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں بعض تاریخی روایات یا تاریخ کو لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس میں عام عوام الناس جو ہے یا ناظرین جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہے، ان کے سامنے کہ ہم یہاں پر چونکہ ایک طرف قرآن مجید ہے، اس کی آیتیں ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور دوسری طرف تاریخ ہے. لوگوں نے تاریخ میں باتیں لکھی ہیں کہ جس طرح کے صدیق اکبر کی خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے یا دیگر صحابہ جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں کچھ تاریخی باتیں ہیں. تو عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ہم تاریخ کے بجائے قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مستند روایت پر عمل کریں اور اس کو دیکھیں. جہاں پر قرآن کی بات آئے اور تاریخ تو وہاں پر تاریخ کو لیا جا سکتا ہے یا قرآن کو لیں گے. یہ ضرور اصولی چیز ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، یہ اس لیے میں نے سوال کیا کہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ مختلف اسکالر بیٹھتے ہیں، آتے ہیں. جی غامدی کے نام سے یا انجینئر مرزا وغیرہ دیگر، تو وہ تاریخ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس سے لوگ پھر لازمی بات ہے اتنا علم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا یا اتنا فہم نہیں ہوتا،
تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ لوگ ان غلط تاریخ کی باتوں سے نکل کر قرآن اور حدیث کی طرف آ جائے۔ یہ آپ کا سوال بڑا اصولی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اس دور کے اعتبار سے، جزاک اللہ خیر۔ اس میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے، جی جی جیسے میرے مرشد اقبال نے کہا کہ قرآن کریم کے حرف اولا ریب نیست، جی شک نیست، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا لا ریب فیہ، بالکل دیباچہ بتاتا ہے لا ریب فیہ، دیباچے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کوئی شک کی چیز وہاں نہیں ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات ہیں، یہ سوال تو تھوڑا جواب تفصیل طلب اور وقت طلب بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ذرا مختصر کر دوں تاکہ بس لوگ اتنا کہ جی آپ کے پاس ہمارے لیے پہلے قرآن اور حدیث ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ جی 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 تو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے حدیث، چونکہ حدیث کی تھوڑی سی اگر وضاحت نہ کی جائے تو بات ٹھیک سمجھ ہے، ٹھیک نہیں ہے، آئے گی۔ وضاحت کر لیں گے۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ، اس پہ میں نے لکھا بھی ہے اور میرے پاس کافی سارے وہ ہیں، چونکہ عقیدے کے حوالے سے آج کل ایک مصیبت یہ بھی ہے نا کہ ہر چیز کو عقیدہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہمارے اصول ہیں ان کے پیش نظر قرآن کریم کی جو نص ہوگی وہ نص قطعی ہے، نص قطعی، بالکل۔ حدیث کے اندر جو حدیث متواترہ ہیں وہ بھی نص قطعی ہیں، اور غیر متواترہ میں جو مشہور ہیں ان سے ہم نظریے کی تائید کے لیے استدلال کر سکتے ہیں۔ خبر واحد، صرف خبر واحد، اس سے عقیدے کا استدلال نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم جہاں آئے گا تو وہ عقیدہ بنے گا، حدیث متواتر آئے گی عقیدہ بنے گی، اگر خبر واحد آئے گی تو عقیدہ نہیں بنے گی۔ جب سرکار کا فرمان حدیث ہونے کے باوجود خبر واحد ہے، صرف محدثین کی تقسیم جو ہے اس کے مطابق وہ عقیدہ نہیں بن سکتا، تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ جو بعد کے لوگوں نے لکھی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، ہماری اگر تاریخ تبری کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں ایک مشہور راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی، یہ آدمی اس کے حوالے سے ہمارے نے لکھا ہے، یعنی انتہائی جرح ہے اور کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے، وہ کٹر جلب نرابسی نظریات کا ہے۔ اب اس شخص کی باتوں کو لے کے تو ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے، چونکہ صحابہ کرام وہ لوگ نہیں ہیں جو آج کے اولیاء ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے، اور منتخب کرنے کے بعد ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، امتحان لینے کے بعد اللہ نے نتیجہ دکھایا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون۔ ایک ایک صحابی راشد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان حبب الیکم الایمان۔ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک یہاں بات سوچنے کی اور ہے جو آج کے تاریخ کو لے کے، یہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ بن سبا کی ذہنیت رکھنے والے ہیں اور یہودی کاز کو لے کے چلنے والے ہیں، اس مشن کو لے کے چلنے والے ہیں۔ دیکھیں جی، میں ایمان لایا ہوں نا، میں مرتد ہو سکتا ہوں، اس کا امکان ہے۔ میں کہتا ہوں میرا والد، دادا، اس وقت کے اولیاء یہ پھر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب ترین بنا دیا۔ بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے اللہ رب العزت کا نورانی جملہ کہ اگر صحابہ خود بھی چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اللہ نے مزین کیا اس کو۔ اللہ نے ان کے نزدیک کفر کو، نافرمانی کو مبغوض، ناپسندیدہ کر دیا۔ اب یہ اس کو پسندیدہ بنانا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم قرآن و سنت کو لیں گے، آگے تاریخی روایات کو نہیں لیں گے۔ تاریخی روایت کو البتہ میں آپ کے سامنے دو اصولی حوالے، یہ امام قاضی ایاز نے لکھا، پھر مازری نے لکھا، پھر اس کے بعد علامہ نووی رحم اللہ نے وہ اصول نقل کیا ہے۔ لسنا نقطع بالعصمت الا للنبی، ہم نبی کے بعد کسی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ولمن شہد لہ بہا، سرکار دو جہاں کسی کے محفوظ رہنے کی گواہی دے دیں تو ہم مان لیں گے۔ لیکننا مأمورون بحسن الظن بالصحابۃ رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام صحابہ سے اچھا گمان رکھنے کے ہم پابند ہیں، پابند بنائے گئے، مامورون پابند ہیں نہیں، بنائے گئے ہیں۔ ونفی کل رذیلۃ عنہم، اور ہر برائی جو ان کی طرف منسوب کی جائے اس کو دور کرنے کے ہم پابند بنائے گئے ہیں۔ وَإِذَا انسدت طرق تعویلها، اگر صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے اور ہم تعویل نہ کر سکتے ہوں تو اگلی بات انہوں نے بہت اہم لکھی اور اصولی بات ہے یہ، نسبنا الکذب الی رواتها،
تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ راویوں نے جھوٹ بولا ہے. اگر حدیث کے اندر بھی ایسی چیز آ جائے جو صحابہ کرام کے قطعی طور پہ بیان کردہ مقام کے منافی ہو تو اس کو نہیں لیا جائے گا. تاریخ کی باتوں کو کہاں لیا جائے گا؟ پھر میرے دادا استاد ہیں, میں ان کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ان کے مکتوبات ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ مدنی رحمہ اللہ, اور یہ بڑی قربانی دے ہمارے اللہ نے ان کو سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے, اس کے جوار میں بیٹھ کے, اس کے سائے میں بیٹھ کے 16-17 سال نبی کی حدیث پڑھائی ہے. اور کتنا بڑا مقام ہوگا, آپ اندازہ کریں سعادت کا, کہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہے قال صاحب ھذہ الروضہ, اس روزے والے نے یہ فرمایا تھا. یہ مقام تھا ان کا. تو یہ چند اس طرح کی چیزیں تھیں. تو ان میں یہ لکھتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے ذہن کی صفائی کے لیے مقدمہ اولا, پہلے مقدمہ, پہلا نمبر, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو آیات وارد ہیں وہ قطعی ہیں. جو احادیث صحیحہ ان کے متعلق وارد ہیں وہ اگرچہ ظنی ہیں مگر ان کی اسانید اس قدر قوی ہیں کہ تواریخ کی روایات کے ان کے سامنے ہیج ہیں. اس لیے اگر کسی تاریخی روایت میں اور آیات و احادیث صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو تواریخ کو غلط کہنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تاریخ غلط ہے, بلکہ اس کو غلط کہنا ضروری ہوگا, یعنی عذر و ایمان, یہ ضروری ہے. اسی طرح یہ آگے انشاءاللہ اور چیزیں ہیں وہ اگلی مجلس میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اور مجلس میں آگے آئیں گے. تو اس لیے تاریخی روایت کو اس وقت ضروری کہنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, ان کو غلط کہیں کہ وہ تو عام لوگوں کی بنائی ہے, ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور کتاب و سنت کی تو گارنٹی دی گئی ہے. اللہ نے ہمیں پابند جس چیز کا کیا ہے وہ کتاب و سنت کا کیا ہے, تاریخ کا نہیں کیا. مثال کے طور پہ جی تاریخ کی حیثیت کے حوالے سے آج بڑے اشکال ہوتے رہتے ہیں ذہن میں. یہ ذرا دیکھ لیں, اگر علامہ سخاوی نے پوری کتاب لکھی ہے تو اس کی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میں ایک تاریخی حیثیت کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تاریخ کی اہمیت بھی ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, اور تاریخ کی حیثیت بھی ہے. جو آدمی تاریخی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے وہ بھی ٹھوکریں کھاتا ہے, جو اس کی حیثیت کو نظر انداز کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تاریخی حدیث کو ہم دیکھیں, مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے ثم نظر, جی حضرت اس میں کتنے لفظ ہیں, کتنے حرف ہیں؟ اس میں تقریباً 5 حرف ہیں. ٹھیک ہے, میم ڈبل مان لو تو 6 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی آدمی کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں, وہ مسلمان ہے جی؟ نہیں ہے. اس کے برعکس تاریخ طرح ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو بھی مانتا ہوں, صحابہ کو بھی مانتا ہوں, سنت کو بھی مانتا ہوں, حدیث کو بھی مانتا ہوں, میں تاریخ طبری کو نہیں مانتا ہوں. آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کوئی فتویٰ نہیں لگتا, کوئی نہیں لگتا, بالکل نہیں مانتا تو نہ مانے, ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے. اب وہ چیز جو ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے اس کو ایمان میں شامل کرنا گمراہی ہے, جو چیز ایمان کا حصہ ہے اس کے ایک حرف کو نکالنا گمراہی ہے. بس یہ اصولی بات ہے. جزاکم اللہ جی حضرت, آپ نے وقت دیا ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور حضرت سے کافی مفصل گفتگو ہوئی اس موضوع پر, چونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس وقت ضرورت ہے وقت کی کہ مختلف فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح جو راستہ ہے یا عقیدہ ہے اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم مستند علماء جو اس فن کے ماہر مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ملاقات کروائے اور ان سے ایسے موضوعات پر ہم گفتگو کریں تاکہ جو ذہن کے اندر اشکالات اور سوالات ہیں وہ دور ہو. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے میزبان مولانا سید اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.